मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाले तमाम नाजरीन को आपके मेज़बान अली ज़ाकिर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा रमज़ान का खुसूसी प्रोग्राम जिसका नाम है रमज़ान के रंग ब्रेस के संग। इस प्रोग्राम में आपको और हमारा साथ एकम रमज़ान से है, जो कि चांद रात तक रोज़ाना नए टॉपिक्स और नए मेहमानों के साथ हम आपके सामने हाजिर होते हैं। बहुत सी मालूमात और बहुत सी कंपटीशंस हमारे शो में आपके देखने को मिलते हैं और हमेशा की तरह मेरी को होस्ट मेरे साथ हैं। मेट्रो वन देखने वाले तमाम नाजरीन को और स्टूडियोज़ में मौजूद तमाम हाजरीन को रबिया आदिल खान का अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि अली ने आपको बताया कि हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ शोबा-जात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात मौजूद होती हैं, जिनसे हमें बहुत कुछ सुनने को और सीखने को मिलता है। इसी तरह आज हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे जो गेस्ट हैं उनका मैं तारुफ करवाना चाहूँगी। जिनमें सबसे पहले डॉक्टर प्रोफेसर हज़रत बिलाल बरकी साहब हैं, जो कि हेड ऑफ सर्जिकल डिपार्टमेंट हैं और प्रोफेसर हैं जनरल सर्जरीज़ के जिन्ना हॉस्पिटल कराची में। सर, आपको बहुत बहुत खुशामदीद प्रोग्राम में। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं महमूद हमीद साहब, जो कि एरिया मैनेजर हैं मूव फार्मा पाकिस्तान के। सर, आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद प्रोग्राम में। और इसी के साथ हमारे तीसरे गेस्ट हैं अजमत हुसैन सुमरो साहब, जो कि CEO हैं क्रिएटिव मार्केटिंग सर्विसेज के। सर, आपको भी प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। सर, आपको सबको हमारे इस प्रोग्राम में खुशामदीद। अजमत भाई, मौजूद ख़वातीन हज़रात, मैं बताता चलूँ अजमत भाई के हवाले से कि अजमत भाई एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी जिसका नाम है क्रिएटिव मार्केटिंग सर्विसेज, जो इंटरनेशनल और पाकिस्तान में जितने सियासी इवेंट्स होते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के इवेंट्स हुए, इस तरह के बड़े इवेंट्स हो, वो अजमत सुमरो साहब कंडक्ट करते हैं। इसी के साथ साथ मेरे बड़े भाई हैं, मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं अगर कोई इवेंट करता हूँ उसको ज़ीरो से स्टार्ट करके उसको फाइनल सिचुएशन में किस तरह लेकर जाना है, मैंने अजमत भाई से बहुत कुछ सीखा है। अजमत भाई, आज का आपका टाइम देने का बेहद शुक्रिया। मुझे पता है रमज़ान हो या आम दिन हो, आपका जो स्केड्यूल है बहुत टफ होता है। अजमत भाई बताएं, रमज़ान में क्या मसरूफियात चल रही हैं? बस ये एक्टिविटीज़ इवेंट्स जो नॉर्मली जो हमारे काम जो है वही चल रहा है और आगे की प्लानिंग चल रही होती है कि आगे हमारे आगे लाएमल क्या तय करना है पूरे साल का। भाई, इंटरनेशनल इवेंट्स मैंने देखा करते रहते हैं, आप US में काफ़ी इवेंट्स कर चुके हैं, उसके अलावा टर्की है, कनाडा है, यहाँ सब जगह इवेंट करते रहते हैं। फ्यूचर में क्या प्लानिंग हो रही है, जो अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, क्या प्लान कर रहे हैं फ्यूचर के लिए? देखें, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी न्यूज़ मिलेगी। इंटरनेशनल इवेंट्स के काफ़ी सारे प्लान्स किए हुए हैं, जिसमें USA भी है, बांग्लादेश भी है, मोरक्को भी है, काफ़ी सारे कंट्रीज में हमें जाना है। बाकी ये कि हालात सही रहें तो फिर इवेंट्स भी होते रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा अजमत भाई, मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह कुछ लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, मार्केटिंग है, इवेंट्स है, तो मुझे तो आपने जिस तरह मुझे पता है कि कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई इसमें जो है वो ऐसा नहीं कि किसी ने हाथ पकड़ के लाके खड़ा कर दिया और काम हो गया। थोड़ा बताएं कि जो नए लोग आ रहे हैं इसमें काम करना चाहते हैं, वो शॉर्टकट या जल्दबाजी की तरफ जाते हैं कि हमें कोई ऐसे बंदा फ़ौरन मिल जाए, हम जो है वो रातों रात जो है वो कामयाब हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखें, हर चीज़ ने, मेरे वाले साहब एक बात हमेशा चूज़े कहते हैं मुझे कि कोई भी काम करना उसमें आपको चाहिए मुस्तकिल मजाजी। अगर आप अपनी जो आपका जो भी फील्ड है, अगर उसके साथ आप मुफलिस हैं और उसके साथ आप बेलौस मोहब्बत अपने काम से मोहब्बत आप करते हैं, आपको उसका शौक़ है, तो फिर आपको पे ऑफ करता है। जब काम शुरू किया था तो फिर एक टाइम ऐसा भी था कि भाई बसों के किराए के पैसे नहीं देते, बड़ा मुश्किल हम अपना चाहते थे। अब अल्लाह का शुक्र है, दुनिया घूमते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बात यही है कि ज़िंदगी बहुत अप डाउन आए और अली को मेरे बारे में सब चीज़ें मालूम है। उसके यही है कि अपनी जो भी आपकी फील्ड है उसके अंदर आपको स्टे लेना पड़ता है। और सेल्स और मार्केटिंग की फील्ड ऐसी ही है कि अगर आप उसमें अगर स्टे नहीं लेंगे और उसके अंदर आप खड़े नहीं रहेंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। कुर्बानी बहुत देनी पड़ती है और बहुत जगह अपने आप को मारना पड़ता है। सर, ये बताएं कि जिस तरह के हालात आजकल चल रहे हैं मुल्क के और दुनिया के, तो इस तरह के हालात जब आते हैं, जैसे कोविड आया, एक बहुत ही अचानक चीज़ हुई और बहुत सी चेंजेस आई, अभी जैसे ईरान और की वॉर जो चल रही है, अगर हम इस हिसाब से बात करें तो आप इवेंट्स जो आप करते हैं उस पर वो कितना असरअंदाज होता है? नहीं, जाहिर सी बात, तो कुछ बात की ना मसरूम जाती है, वो यही है कि यही चीज़ आपको डैमेजेस करती हैं। मतलब आपकी सेल मुतासिर होती है, आपके मार्केट मुतासिर होती है। लोग कोविड की बात करें तो मजमा लगाना मना था और हमारा काम ही मजमा लगाना। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप मजमा नहीं लगाएंगे तो इवेंट्स कामयाब नहीं होगा। तो अली ने मेरे ऐसे इवेंट अटेंड किए हैं जिसमें लाख से ऊपर लोग मौजूद थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो बात यही है कि हमारा तो काम ही यही है कोविड फैलाने वाला। अगर हम मजमा इकट्ठा नहीं करेंगे तो हमें स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती। जिस तरह आपका चैनल है, अगर आपकी व्यूअरशिप नहीं होगी तो आपको स्पॉन्सर्स नहीं मिलेंगे, आपको एड्स नहीं मिलेंगे, एड टाइम आपको नहीं मिलेगा। दैट सी बात है, कोई भी चैनल हो या कोई भी इदारा हो, उसके लिए आपकी मार्केटिंग, आपकी मेहनत बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर आपको पे ऑफ नहीं करेगा।
بالکل ایسے ہی مستقل مزاجی اور اپنے کام سے پیار ہی جو ہے وہ کامیابی ہے. میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جانا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے سب سے پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گی, جیسا کہ اب رمضان ہے, آپ کو پتہ ہے کہ سب لوگوں کی اوور ایٹنگ شروع ہو جاتی ہے, لوگ سمجھتے ہیں بس رمضان ہے تو بس ہر چیز ہی ہم نے جو ہے وہ رمضان میں کھانی ہے. تو بہت سے لوگوں کو جو ہے نا میدوں کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اگر یہ کھا لیا تو ہمیں یہ ایشوز ہیں, نیند پوری نہیں ہوتی, کوئی کسی کا جو اسٹمک ڈسٹرب ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یاد کرنا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ 12 گھنٹے کے لیے 14 گھنٹے کے لیے معدہ خالی ہوتا ہے. جب ہم افطاری کرتے ہیں تو ہم افطاری نہیں کرتے, افطاری کے ساتھ ہم دشمنی کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ جو ہمارا ٹرینڈ ہے یہاں پہ پکوڑے, سموسے, چٹپٹی چیزیں کھا لیتے ہیں, جبکہ ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. سب سے بہتر طریقہ جو سنت طریقہ ہے وہ یہ کہ کھجور سے افطاری کرنی چاہیے, اس کے بعد فروٹ چاٹ اس طرح کی چیزیں لینی چاہیے, اس کے بعد پھر باقی چیزیں لینی چاہیے. لیکن جو لوگ اس میں لاپرواہی کرتے ہیں یا کچھ لوگ ساتھ ساتھ میڈیسن لیتے ہیں پین کی, تو اس میں بڑے نقصانات ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتا دوں, چونکہ میں جنرل سرجن ہوں, میرا تعلق اس چیز سے ہے. رمضان میں وہ الٹی پلٹی چیزیں کھانے کی وجہ سے ہر رمضان میں تقریباً ہم کئی آپریشن کرتے ہیں, پیٹ کے بڑے آپریشن, جس میں معدہ پھٹ جاتا ہے اور وہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. میرا ایک پیشنٹ تھا, ذرا غریب ایریا سے تھا, تو ایک رمضان میں اس کا معدہ پھٹ گیا, اس کا ہم نے آپریشن کیا, اللہ کا شکر سے وہ کامیاب ہو گیا. اگلے رمضان میں پھر لاپرواہی کی, سیدھے سادھے لوگ جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم افطاری کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں. بالکل. اگلے سال پھر اس کا معدہ پھٹ گیا, نام تو نہیں لینا چاہتا اس بندے کا, بہرحال وہ مجھ سے بڑا مانوس تھا, غریب فیملی سے تھا. اگلے سال پھر میں نے اس کا آپریشن کیا, اللہ کا کرم میں بالکل ٹھیک ہو گیا. تیسرے رمضان میں پھر یہی بندہ انہوں نے کہا کہ شفا مل رہی ہے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھوں تو ہر سال ہی. تیسرے رمضان میں پھر اس کے آنتڑی نے بل کھایا اور اس کی وجہ سے پھر آپریشن کرنا پڑا. 14 رمضان میں جب آیا, میں نے کہا یار خدا کے لیے اپنے اوپر طرز کرو, مطلب یہ ایک ایگزامپل میں دے رہا ہوں. جب وہ میرے پاس کہتا ہے کہ نہیں صاحب اس دفعہ جو ہے نا میں کسی اور کام سے آیا ہوں, لیکن میں آپ سے زیادہ مانوس ہوں, خوش ہوں, اس وجہ سے میں آپ کے پاس آیا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ احتیاط کرنا چاہیے. پریونشن از بیٹر دین کیور, والقائۃ خیر من العلاج, پرہیز علاج سے بہتر ہے. یہ ساری چیز میں شامل ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, ایک اور میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا, سرجن ہے, اور آج ہم ایک بہت بڑی بیماری جو اکثر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے پتے میں پتھری کا ہو جانا, اسٹون ہو جانا. ٹھیک ہے, اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتی جا رہی ہے ہر عمر کے لوگوں میں, چاہے وہ میل ہوں فیمیل ہوں, سب کو یہ بہت بڑھتی جا رہی ہے. اس کا احتیاط کیا ہے اور یہ کیوں ہو رہی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ بدن میں چیک اینڈ بیلنس کا ایک سسٹم ہوتا ہے, اور وہ سسٹم جب ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو پھر پتے میں پتھری کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. یہ زیادہ تر فیمیل میں ہوتا ہے. فیمیل میں وہ فیمیل جو فیٹی ہوتے ہیں, ینگ ایج میں ہوتے ہیں اور زیادہ صحت مند ہوتے ہیں, لیکن کام کاج نہیں کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ پریکٹیکل بات ہے, جو تھوڑی بہت مطلب اچھی فیملی سے ہوتے ہیں, مالدار فیملی سے ہوتے ہیں, تو وہ کام کے لیے تو میڈ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, خود کام نہیں کرتے ہیں. اور پھر ایکسرسائز کے لیے بھی زیادہ نہیں جاتے, 2-3 قدم اٹھائے, پارک میں چلے گئے, واپس آ گئے, یا بازار میں چلے جاتے ہیں. تو جو بیلنس ہوتا ہے کہ جتنا ہم کام کرتے ہیں جتنا ہم کھاتے ہیں اس کو ہضم بھی کرنا چاہیے. اگر چیک اینڈ بیلنس ہوگا تو پھر یہ چیزیں کم ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ آج کل الٹراساؤنڈ ہر گلی میں ہر جگہ میں موجود ہے, جس کا الٹراساؤنڈ کرتے ہیں پتے میں پتھری ہوتی ہے, لیکن ہر پتے کے پتھری کا آپریشن فرض نہیں ہوتا ہے. 80% پتے میں پتھری وہ کچھ نہیں کہتے کسی کو, 20% پتے میں پتھری شکایت بناتی ہے اور اس کا آپریشن کرنا ضرورت ہے. یہ نہیں کہ آپ کے پتے میں پتھری کا پتھر چلے گیا فوراً ڈاکٹر آپ کو کہ آپریشن کرو, نو. یہ ایکسیڈنٹل فائنڈنگ ہوتے ہیں. اگر پتے میں پتھری ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے معدے میں تیزابیت بھی ہوتی ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے, بخار بھی ہوتا ہے, ڈکار بھی آتے ہیں, تو اس صورت میں اگر معدہ وہ پتا سوج جاتا ہے, اس صورتحال میں پھر آپریشن کرنا چاہیے ودن 3 days. محمود سر, آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گی, کیونکہ آپ ایریا مینیجر ہیں مو فارما پاکستان کی طرف سے, اور آپ لوگوں نے ابھی ایک اپنا بہت اچھا ریکول سرپ لانچ کیا ہے جو کہ معدے کی ہی تکلیفوں کو حل کرتا ہے. تو میں اس سرپ کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گی آپ سے, اور یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ شوگر اور جو بی پی کے مریض ہیں, کیونکہ یہ 2 بیماریاں ایسی ہیں جو آپ ہر دوسرے شخص سے سنتے ہیں کہ ہمیں ہیں, تو کیا یہ سرپ یوز کرنے سے ان کو فائدہ ہے, ان کے لیے کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہے؟ السلام علیکم. بیشک ریکول ہمارا ایک اینٹاسڈ سیرپ ہے, اور آج کل تقریباً یہ اسی حوالے سے علی بھائی نے بھی کوشچن کیا ڈاکٹر صاحب سے, تقریباً پیشنٹ متاثر ہے معدے سے, کیونکہ اس کی وجہ یہی اوور ایٹنگ ہے, باہر کے آئلی چیز کھا رہے ہیں سارے اور فاسٹ فوڈ وغیرہ. تو اس میں ریکول ہمارا جو اینٹاسڈ سیرپ ہے, اس میں یہ ہے کہ اس میں
ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है हमारी ये, तो ऐसे कोई भी पेशेंट हो जिनको हार्ट बर्न या एसिडिटी की कंप्लेन हो तो उनके लिए इसका एक्सीलेंट रिजल्ट है। और आपने बात की थी शुगर के हवाले से, तो ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, तो ये ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है पेशेंट के लिए, शुगर फ्री हमारा ये सिरप है। अच्छा सर, इसके अलावा भी आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी जानना चाहूँगी। इसके वाले हमारे पास 23 प्रोडक्ट है मुफार्मा जिस पे काम कर रही है कराची में भी और अदर सिटीज़ में भी कर रही है, जिसमें हमारे पास कफ सिरप है बाय द नेम ऑफ बाय कफ, वो भी ऑर्गेनिक है जिसमें हमने मुलेठी वगैरह ये सब चीज़ें ऐड की हुई हैं। और स्किन के हवाले से हमारे पास एक प्रोडक्ट है मल्टी मूव के नाम से, मल्टी मूव टैबलेट मल्टी वाइटामिन की, जिसमें हमने तकरीबन काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट डाले हुए हैं, जिसमें एडमिथाइल फोलेट, कोएंजाइम, Q10, एलार्जिनिन और बायोटीन, स्पेशली अभी जो सीज़न चल रहा है बाल झड़ने का बहुत ज़्यादा, तो उसमें बायोटीन हमने ऐड किया हुआ है। इसी तरह काफ़ी और मजीद प्रोडक्ट, यानी कि आपके प्रोडक्ट जो है वो ऑर्गेनिक हैं, तो इसको यूज़ करने से तकरीबन जो है वो है ताकि उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। अच्छा सर, मैं आपसे फिर एक सवाल, जैसे मैंने भी सर से किया कि शुगर और बीपी मेन मसला, जिस शख्स को देखें वो यही कहते हैं या तो उसको शुगर है या उसको बीपी है। अब रमज़ान है, क्योंकि हमारा रमज़ान चल रहा है, तो रमज़ान से रिलेटेड मैंने ये भी देखा है कि लोग सिर्फ ये कह करके मुझे शुगर है, मैं रोज़ा नहीं रख पाता, मुझसे रोज़ा नहीं रखा जाता, मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। मेडिकल के हिसाब से इस चीज़ को किस तरह देखते हैं? आइडियल ये है कि किसी को अगर शुगर है या ब्लड प्रेशर है तो उनको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। हर शुगर के मरीज़ को फौरन मेडिसिन हम स्टार्ट नहीं करते हैं। अगर वो खाने पीने से कंट्रोल कर सकता है वेल एंड गुड, एक्सरसाइज कर सकता है वेल एंड गुड, लेकिन अगर उसका शुगर लेवल इन चीज़ों के साथ कंट्रोल नहीं होता है तो मेडिसिन के साथ कंट्रोल हो सकते हैं। लेकिन गॉड फॉरबिड अगर मेडिसिन के साथ भी कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि मैं मौलवी तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये मशवरा है कि अगर किसी बंदे का शुगर ज़्यादा है, हाई हुआ है, तो वो रोज़ा ना रखे, उसमें गुर्दे फेल होने के चांसेस भी होते हैं। दूसरी बात ये कि अगर एक घर में एक बंदा शुगर की वजह से उसकी तबीयत ख़राब होती है, उसने रोज़ा रखा है और उसकी तबीयत ख़राब होती है, तो घर के सारे अफराद जो है मुतासर हो जाते हैं, उसको अस्पताल ले जाना है, इमरजेंसी ये वो, तो सबके रोज़े ख़राब करेगा। तो अगर एक्सरसाइज के एहतियात के साथ और मेडिसिन से अगर किसी का शुगर कंट्रोल नहीं होता है तो मेरे ख्याल में बेहतर है कि वो फिर अपना रोज़ा न रखे ताकि दूसरों का रोज़ा डिस्टर्ब ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि जिस तरह अभी हम शुगर और ब्लड प्रेशर की बात कर रहे थे, इसी तरह अगर किसी को कुछ मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, किडनी स्टोन है या इसी तरह हम कहते हैं कि पित्ते में पथरी है और वो बाजिद है कि जी मैंने रोज़ा रखना है और उसको मना करने के बावजूद भी वो रोज़े रखता है, एज डॉक्टर आप उससे क्या सजेशन देते हैं कि रोज़े नहीं रखने चाहिए, रखेगा तो नुकसान क्या होगा? देखो, अगर एक बंदा ज़िद करता है लेकिन उसकी तकलीफ़ ज़्यादा है, शुगर कंट्रोल में नहीं है और वो रोज़ा रखता है, या पित्ते का मसला है, पित्ते का मसला इतना नहीं होता है शुगर का और किडनी के स्टोन्स का, अगर वो कंट्रोल नहीं तो बेहतर है कि वो रोज़ा न रखें, वरना उसकी कंडीशन फर्दर डिटेरियोरेट हो जाएगी, क्रिटिकल जो है कंडीशन की तरफ वो चला जाएगा। बिल्कुल। और मौजूद काफ़ितन हज़रात, यहाँ वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। अभी हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे करेंगे और मालूमात हासिल। बिल्कुल, और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेट्रो वन देखने वाले तमाम नाज़रीन को प्रोग्राम में फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं और उनसे सवालात का सिलसिला जारी रखते हैं। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी अजमत साहब कि आपने एज अ इवेंट प्लानर, आप इतने सारे इवेंट्स करते हैं इंटरनेशनल नेशनल, तो आपको ये इवेंट्स करने के लिए, जाहिर सी बात है कोई इवेंट करने के लिए फौरी तो नहीं हो जाता, 2-3-4 महीने की मेहनत होती है, स्ट्रैटेजीज होती हैं, या जो नए आने वाले लोग हैं इस फील्ड के अंदर वो इतनी जल्दी डिसहार्ट हो जाते हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कम से कम इवेंट में 3 से 4 मिनट लगती हैं, ये बात तो है तय, लेकिन कुछ लोग इवेंट अनाउंस करके समझते हैं कि जी स्पॉन्सर फ़ौरन आ जाएगा। आपकी इवेंट की थीम क्या है, आपने इवेंट की थीम क्या रखी है, आपको मकसद क्या है इवेंट करने का, हर क्लाइंट का अपने मकसद जो है उस इवेंट में आने का, क्या बच्चों के वाले से कर रहे हैं, ख़वातीन के वाले से कर रहे हैं, या फिर आप जो एक जनरल इवेंट कर रहे हैं, ये लास्ट में काउंटिंग में आता है। तो लोगों के डिसहार्ट होने की वजह है वो ये है कि उन्होंने स्पॉन्सर वर्किंग नहीं की होती, वो फिर किसी बात से करके बैठे होते हैं कि मेरे लिए जो है वाली भाई सेल कर देंगे या कोई और सेल आउट कर देगा इवेंट, उसका ऐसा नहीं होता। अली अक्सर मेरे पास आता है तो मैं सही कहता हूँ कि इसका इवेंट जो है ना ये खुद ही सेल आउट करेगा ये है कि नहीं, कोई भी सेल नहीं करेगा, सिर्फ आपके रेफरेंस देते थे कि आप वहाँ जाएँ और जाके उससे बात कर लें, लेकिन आपको जाके अपनी प्रोडक्ट की ब्रीफिंग खुद देनी पड़ती है। आपकी प्रोडक्ट आप खुद बेच सकते हैं, आपकी प्रोडक्ट कोई और नहीं बेच सकता। जब आप इवेंट अनाउंस करते हैं ना, आपका ब्रांड होता है, आपका प्रोडक्ट होता है, उसको जाके सेल आउट करना, बताना, ब्रीफ देना, ये आपका काम है। और अगर मैं किसी पर डिपेंड कर लूँ कि मेरा इवेंट फलां बंदा सेल कर देगा या मुझे वो ऐसा कर देगा, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे कि जिन्होंने इवेंट्स बुक कराए और फिर उन्होंने उसको कैंसिल किया या फिर उनका इवेंट जो है ना वो नाकाम हो गया। उसकी वजह यह है कि प्रॉपर प्लानिंग नहीं है और प्रॉपर वर्किंग नहीं है। जब तक प्रॉपर वर्किंग और प्लानिंग नहीं होगी तब तक आप इवेंट कर नहीं सकते।
کرنا پھر لازمی طور آپ اور ڈسائڈ نیشنل اور انٹرنیشنل ایونٹس میں سر آپ کیا ڈفرینس دیکھتے ہیں کہ نیشنل ایونٹس میں کیا فرق ہے, انٹرنیشنل میں کیا فرق ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے ورکنگ بھی ڈفرینٹ ہوگی دونوں طرح سے. لیکن یہاں تو کوئی ایسا کوئی پابندی نہیں ہے ہمارے یہاں بننا, لیکن آپ انٹرنیشنل ایونٹس کرتے ہیں تو آپ کو اس کا لائسنس دینا پڑتا ہے. آپ وہاں لائسنس دیتے ہیں باقاعدہ, چاہے آپ دبئی میں کریں, چاہے آپ کسی بھی سعودی عرب میں کریں, چاہے آپ یو ایس اے میں کہیں بھی آپ ایونٹ کریں, آپ کو لازمی ہے کہ وہاں پر آپ لائسنس لیں. آپ کے پاس پراپر ڈاکومنٹس ہونے چاہیے کہ آپ ایک پراپر ایونٹ مینیجر ہیں اور آپ ایونٹ کی آپ کی کمپنی ہے وہ رجسٹرڈ ہے, آپ نے LLC لی ہوئی ہے, جو بھی معاملات ہیں اس کنٹری کے حساب سے وہاں پر کرنا ہے. یہاں تو خیر ایسی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے, ہر کوئی جو بھی دوسرا ہوتا ہے وہ ایونٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے, لیکن وہاں پر پراپر آپ کو جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ واقعی ایک ایونٹ مینیجر ہیں, آپ کسی کا پیسہ جو ہے وہ پھنسا نہیں رہے, کوئی پر ٹرسٹ کر رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس کا ایونٹ اناؤنس کر دیا اور چیزیں کر دی, بعد میں پھر وہی پتہ پڑا کہ آپ نے وہ کوالٹی نہیں ہے جو کلائنٹ ڈیمانڈ کر رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور ایک کامیاب ایونٹ کے پیچھے کئی مہینوں کی محنت ہوتی ہے. اور جی کئی بار محنت ہوتی ہے. دوسری بات یہ آپ کی ٹیم بھی اسٹرانگ ہونی چاہیے, جو اکثر لوگ اٹیچ ہیں, جو اکثر لوگ کام کر رہے ہیں, وہ آپ کی ٹیم کیسی ہے. اگر آپ کی ٹیم اسٹرانگ نہیں ہے تو آپ اکیلے کچھ بھی نہیں ہیں. اگر میں کوئی اناؤنس کرتا ہوں میرے پوری ٹیم ہوتی ہے, اور ٹیم میں سب سے پہلے لیڈ کرتی ہے ہماری بہن, میری بڑی بہن بھی ہے عظمیٰ باجی, جو ہے وہ عظمت بھائی کے ساتھ ساتھ عظمت بھائی کی بڑی بہن بھی, اور وہ سب چیزوں کو عظمت بھائی کے ساتھ ساتھ لیڈ کر رہی ہوتی ہیں. اور چلیں اب محمود بھائی میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اب لوگ دوبارہ جو ہے وہ آرگینک پروڈکٹس کی طرف آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آرگینک پروڈکٹس کو یوز کرنے کا رجحان دوبارہ بڑھتا جا رہا ہے, تو اس کے حوالے سے کچھ بتائیے گا کہ لوگ اس طرف کیوں آ رہے ہیں, وہاں سے فائدہ نہیں ہے یا یہاں سے فائدہ زیادہ ہے, اس کے بارے میں بتائیں. آرگینک پروڈکٹ کی طرف آنے کا سب سے پہلے وجہ یہ ہے کہ اکنامیکل پڑتی ہیں, مطلب آپ کے گھر کے جو سامان ہوتا ہے اسی میں سے آپ کو مل جاتی ہے. اور پر میں ڈس ایگری نہیں کروں گا اس بات سے کہ یہ نہیں لینی چاہیے یا ٹوٹکے یوز نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو بڑوں نے کہا ہے وہ ہم لوگ آج کل کر رہے ہیں, پر ہر چیز کی ایک نا کاؤنٹیبل ہوتی ہے. جیسے کہ ابھی ہمارے جیسے اینٹاسیڈ سیرپ ہے ریکول, اب اس میں ہر چیز ہم نے ڈالی ہوئی کہ اس میں کتنی چیز کیا ایڈ کرنی ہے. اگر ہم کوئی بھی چیز ایسی اٹھائی, جیسے کچھ بھی کھا لیا گھر سے کوئی جڑی بوٹی, تو اس کا سائڈ افیکٹ یا تو ہمیں ڈائریا میں ملے گا یا کوئی نہ کوئی ہمیں ضرور کمپلین ملے گی. تو کوئی بھی ایسی چیز یوز کر رہے ہیں گھر کی تو تھوڑی سی مطلب کہ اپنے ٹوٹکوں پر نہ جائے, آرگینک بھی لینا ہے تو تیار ریڈی مل رہی ہے. جیسے ہمارا جو اینٹاسیڈ سیرپ ریکول ہے آرگینک ہے, 100% آرگینک ہے, تو بیسٹ. یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ زیادتی نہ کی جائے کسی بھی چیز کی, کیونکہ اس کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی, چاہے زیادہ نہیں لیکن کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے اثر. کیونکہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہے نا, کہ مطلب اس میں کیا لینا ہے, کیا جیسے کیا وہ چل رہا ہے, ڈینگی وغیرہ چلتا ہے, سب پپیتے کے پتے کھانا شروع کر دیتے ہیں, غلط ہے. اس کے کافی کمپلین ہیں, اس کے بعد کافی پیشنٹ کو سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں. سب سے پہلا ڈائریا, اس کے بعد بس چیزیں آتی ہیں. یعنی آرگینک پروڈکٹس بھی اگر لینے تو اوتھینٹک اور جو ڈاکٹر سے اپروو ہیں یا جو بنائے ہوئے ہیں رجسٹرڈ کمپنی نے وہ یوز کیے جائیں, بلا وجہ کے گھر کے جو ٹوٹکے ہیں وہ نہ کیے جائیں. اسی کو لے کے چلتے ہیں. جب ہم صحت کی بات کریں سر, رمضان کے حوالے سے ڈائٹ پلان کیا ہونے چاہیے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم پہ روزے فرض ہوئے ہیں لیکن ہم لوگوں نے پکوڑے اور سموسے فرض کر لیا. ایک پروفیسر ہے, وہ ایک موقع پہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کھانا کھایا تو دوسرے نے کہا کہ بھئی مہمان ہوں, پلیٹ صاف کرنا سنت ہے. تو میں نے کہا کہ جان بچانا فرض ہے. اب سنت کے چکر میں جو ہے نا ہم اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے, اچھی بات نہیں ہے. ڈائٹ پلان اس طرح ہے کہ وہ چیزیں کھانی چاہیے جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب نہیں ہوتے. ایک بندہ چٹپٹی چیزیں ہضم کر سکتا ہے, دوسرا ہضم نہیں کر سکتا ہے, تو اس کا اوائڈ کرنا چاہیے. جو بندہ جو چیز ہضم کر سکتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے. جو ہضم نہیں کر سکتا اپنے ساتھ ظلم نہ کرے. وہ پھر اسی طرح ہوگا کہ ہر سال جو ہے واقع آپریشن کروا رہے ہوں گے آپ سے. ایک اور بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا اسموکنگ کا ٹوبیکو کسی فارم میں, سگریٹ کی فارم میں, چلم کے فارم میں, نسوار کی فارم میں, کسی فارم میں جو ہے نا اکثر جو ایڈکٹڈ لوگ ہوتے ہیں نسوار کے یا سگریٹ کے, وہ افطاری کرتے ہی جو ہے نا ادھر کھجور گالی ادھر جو ہے نا سگریٹ لگایا یا جو ہے نا نسوار یا پان اس طرح. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. میرے پہلے کچھ چلا جائے, ہم اگر سادہ میڈیسن بھی لیتے ہیں نا تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم خالی پیٹ نہ لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ خالی پیٹ میڈیسن نہ لیں, کچھ لوگوں کی روٹینز کچھ چینج ہوتی ہیں. جیسے ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن لکھ کر دی ہیں کہ جی یہ صبح, یہ شام اور یہ رات میں. اب ایک بندہ جس کی صبح رات 12 بجے ہوتی ہے, جو اس کا کام ایسا ہے یا اس کے کام جو ہے رات کا ہے, وہ دن بھر سوتا ہے, رات میں اس کو کام کرنا ہے, تو اس کے لیے کیا کس طرح سے وہ یہ اس کو مینیج کرے گا؟ نہیں, یہ نماز کا ٹائم نہیں کہ صبح دوپہر شام. اس کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ 2 ٹائم, تو اس کا مطلب ہے کہ 24 گھنٹے کو آپ 2 پہ ڈیوائڈ کرو, تو 12 گھنٹے کے بعد وہ اپنے لیے پلان بنا لے.
ٹھیک ہے. اگر کہتے ہیں کہ دن میں 3 مرتبہ تو 24 گھنٹوں کو آپ 3 پہ ڈیوائڈ کرتے ہر 8 گھنٹے کے بعد, وہ جس طریقے سے اس کے لیے آسانی ہو. یہ نہیں کہ مطلب آپ نے ڈیفینیٹلی صبح کا آنا ہے یا دوپہر کو آنا ہے یا شام کو آنا ہے, اسی کے مطابق اپنے لیے سیٹنگ کرے. ایوری انڈیویجول از انڈیویجول, ہر بندہ انڈیویجول ہے. میں الگ ہوں, آپ الگ ہو, وہ الگ ہے. ٹھیک ہے, تو ہر بندہ اپنے لیے سیٹنگ کر سکتا ہے, یہ ضروری نہیں ہے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ میڈیسن خالی پیٹ ہی لینے پڑتے ہیں. جس طرح معدے کی جو بھی میڈیسن ہوتے ہیں ٹھیک ہے, تو وہ خالی پیٹ لینے پڑتے ہیں. یا ٹی بی کچھ دوائیں جو ہے نا وہ خالی پیٹ صبح نے ہارمون لینے پڑتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے ایک بات کی تو 100% سب اس دنیا میں کوئی بھی چیز ایبسولوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی بھی چیز آپ اس میں چینج کر سکتے ضرورت کے مطابق, مشورے کے مطابق. بالکل, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ربی یہاں وقت ہوا چھوٹے سے بریک کا. معزز خواتین و حضرات, ہم ابھی جا رہے ہیں بریک پر. بریک کے بعد ہمارے نعت اور اسپیچ کا کمپٹیشن, آج ہمارا کوارٹر فائنل کا راؤنڈ 3 ہے. کہیں مت جائیے گا, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. میٹرو ون دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام میں پھر سے خوش آمدید. پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے میں سب سے پہلے ان افراد کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جن کے تعاون سے یہ پروگرام آپ لوگ اپنے گھروں پر دیکھ رہے ہیں, جن میں سب سے پہلے العابد ایجوکیشنل سوسائٹی ہے, جاوید پبلشرز بولتی کتابیں, آل سندھ پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالج ایسوسی ایشن, اسی کے ساتھ ہمارے ٹی پارٹنر ہیں ہر پل تازہ چائے, ریکول سیرپ موو فارما پاکستان کی طرف سے, اور انصاری کرتا فیشن جن کے کرتے آپ علی کو پہنے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. آپ تمام افراد کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ میں اپنے ججز کو ویلکم کرنا چاہوں گی. انس میرانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور فرحان بلدوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو بھی پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید. بالکل, اور آج ہمارا جو ہے وہ کوارٹر فائنل کا ڈے 3 ہے اسپیچ کمپٹیشن کا, اور نعت کا کمپٹیشن کا کوارٹر فائنل ڈے 2 ہے. اور جو ہمارے ججز ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں انس میرانی صاحب. آج انس میرانی صاحب کے ساتھ ہمارا جو ہے یہ اس سال کا لاسٹ ڈے ہے, کیونکہ ماشاءاللہ کل سے اعتکاف کے لیے انس میرانی صاحب بالکل وہاں جائیں گے. اور انس میرانی صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے آپ سے, آپ ہم سب کو, ہماری پوری ٹیم کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اور چلیں اب ہم چلتے ہیں اپنے نعت کمپٹیشن کی جانب. ہمارے سارے بچے اس وقت موجود ہیں. نعت کا کمپٹیشن سٹارٹ کرتے ہیں. بچوں کے لیے ایک گائیڈ لائن ہے کہ آپ کے پاس صرف 2 منٹ کا وقت ہوگا. وقت کی پابندی کا خیال رکھیں. اور سب سے پہلی جو ہماری کنٹیسٹنٹ ہیں وہ ہیں غانیہ دانش, پرنس سیکنڈری اسکول سے. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں, یہ کون ذی احترام آیا زہے مقدر. اگلی کنٹیسٹنٹ ہیں ہیرا آصف, پٹیل اسکول سے. میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. ہاں وہ میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے, وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے, وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی
وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرک منصوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک، اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرک منصوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر چلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اسی اللہ، کے ساتھ ہم ماشاء ہماری تقریر کے مقابلے کی طرف چلتے ہیں، جس میں آج کا ہمارا عنوان ہے رمضان اور خدمت خلق، اور اس کے لیے آج ہمارے ساتھ 3 پارٹیسپینٹ موجود ہیں۔ پہلے پارٹیسپینٹ کا نام ہے، ان کا تعلق ہے گریسفل گرامر ہائی اسکول کے کیمپس 3 سے، اور نام ہے ان کا انمول الہی۔ جناب صدر اور معزز سامعین، کیا خدمت خلق کسی کی مجبوری کا اشتہار لگانے کا نام ہے؟ کیا نیکی اس لیے کی جاتی ہے کہ کسی سفید پوشوں کی تسجیل کی جائے؟ ایک بوڑھا باپ جو نظریں جھکائے کھڑا تھا، وہ منظر جہاں ایک مفلس انسان اپنی عزت نفس کا جنازہ اپنی کندھوں پر اٹھاتا نظر آتا ہے، جہاں ایک مفلس انسان اپنی عزت نفس کا جنازہ اپنے ہی کندھوں پر اٹھاتا نظر آتا ہے۔ جناب والا، رمضان اور خدمت خلق لازم و ملزم ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ کے پاس وقت ہے، آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ پر جو سڑکوں پر تماشا لگا ہوا ہے وہ نہایت ہی افسوسناک ہے، نہایت ہی کربناک ہے اور نہایت ہی المناک ہے۔ صدر علی وقار سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، پر کیا وہ حکم یہ ہے کہ کسی کی کوئی بات نہیں۔ اور اب ہمارے پاس جو سیکنڈ پارٹیسپینٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا تعلق بھی ہے دی گریسفل گرامر ہائی اسکول کے کیمپس 3 سے، اور نام ہے ان کا عبداللہ ارشد۔ سب سے مشکل مرحلہ دل جیتنے کا ہوتا ہے صدر علی وقار۔ خدمت خلق یعنی مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کرنا، اور اس خدمت کے بدلے کسی عنایت یا شکر کا منتظر نہ رہنا رضائے باری تعالیٰ کا حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، افق کے کنارے پر جب نئے چاند کی پہلی کرن نمودار ہوتی ہے تو فضاؤں میں ایک عجیب سی رونق پھیل جاتی ہے۔ سحری میں اذانوں سے گونجتے اس ماحول میں جہاں ہر طرف امیروں کے دسترخوان نعمتوں سے سجے ہوتے ہیں، دوسری طرف آنگن میں کچھ ایسے دسترخوان بھی ہوتے ہیں جہاں بھوک، مایوسی اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ خدمت خلق کا معیار دیکھنا ہے تو آئیے تاریخ کے اوراق پلٹ کر ریاست مدینہ چلتے ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصلی دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک روا رکھتے نظر آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیتے ہیں، حضرت عمر فاروق رعایا کی نگرانی کرتے ہوئے یتیموں اور مسکینوں کے گھروں میں دل بناتے ہیں، تو وہیں حضرت حسین کنواں خرید کر یتیموں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ صدر علی وقار، اللہ تعالیٰ ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ ہم صرف بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی مخلوق کے لیے خرچ کریں، کیونکہ ہے وہیں جہاں میں اچھا جس نے یہ راز جانا، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ خدمت خلق ہر لمحہ حسن سلوک اور دل نوازی کی آرزومند ہوتی ہے۔ صدر علی وقار، نگاہ دوڑائی ان بے نام گلیوں اور ویران سڑکوں پر جہاں ریاست آج بھی اپنی ذمہ داری سے مکر جاتی ہے، جہاں بھوک سے بلکتے بچے اور سردی سے تھترتے وجود رات کی تنہائی میں پناہ مانگتے ہیں، تو وہیں کسی این جی او کا کوئی گمنام رضاکار ان بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، سیلاب کی بھپری ہوئی لہروں میں ڈوبتے ہوئے انسانوں کے لیے کشتی بنا کر پہنچتا ہے، یا یدی ایمبولینس کا سائرن موت کے سناٹے کو چیرتا ہوا زندگی کی نوید بنتا ہے۔ نابے والا، کیونکہ خدمت خلق کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ بہت شکریہ۔ اور آج کے ہمارے کوارٹر فائنل ڈے 3 کے تیسرے پارٹیسپینٹ ہیں، ان کا تعلق ہے پٹیل اسکول سے، اور نام ہے ان کا نور زینب۔
مانگ لو گڑ گڑا کر خدا سے ابھی مغفرت سستی ہے. کہتے ہیں کہ رمضان میں خدا کی رحمت برستی ہے. جناب صدر، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک مہینہ ایسا بھی آتا ہے جو انسان کو صرف عبادت نہیں بلکہ انسانیت کی طرف بھی بلاتا ہے، جب سحر کی خاموشی میں دعائیں بلند ہوتی ہیں، جب افطار کے دسترخوان سجے ہوتے ہیں، اور جب بھوک اور پیاس ہمیں یہ احساس دلاتی ہے. شاباش شاباش. کہ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے لیے بھوک صرف چند گھنٹوں کی آزمائش نہیں بلکہ پوری زندگی کی حقیقت ہے. جناب صدر، یہی وہ لمحہ ہے جب انسان کے دل میں ہمدردی جنم لیتی ہے. وہ سوچتا ہے کہ اگر میں چند گھنٹوں کی بھوک برداشت نہیں کر سکتا تو وہ لوگ کیسے جیتے ہوں گے جن کے گھر میں کئی دن چولہا نہیں جلتا. یہی رمضان مبارک اور خدمت خلق کا تعلق بھی دراصل روح اور جسم کے تعلق جیسا ہے. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک، کوئی بات نہیں. اور اسی کے ساتھ ہم ریزلٹس کی جانب چلیں گے. جی بالکل، نعت کے ریزلٹس اب ہم سب سے پہلے جاننا چاہیں گے. نعت کی بات کرتے ہیں تو یہ بات میں نے بار بار کہی کہ جب آپ عربی کی طرف جائیں یا اردو یا عربی کے تلفظ میں فرق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے حسن شعری یا شعر میں کیا ہوتا ہے، جب آپ تلفظ بگاڑتے ہیں تو شعر کا صوت یا حسن بھی بگڑتا ہے. اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ آج دونوں پارٹیسپینٹ بہتر تھیں، لیکن پہلی پارٹیسپینٹ کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ دو جگہ شعر میں کیا کہتے ہیں سر کے چکر میں ان کا شعر وزن سے خارج ہوا. اس کے برعکس دوسری پارٹیسپینٹ کی آواز کافی شیور کر رہی تھی، پھر منصوب ہے کر کے انہوں نے شعر 2 دفعہ پڑھا، وہ غلط پڑھا. تو 3 اور 4 غلطیوں کو دیکھتے ہوئے جو آج کی فاتح پارٹیسپینٹ ہے وہ ہے غانیہ دانش. غانیہ دانش، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. جی جناب صدر. جی جناب صدر، آج ہم نے جو ایک چیز کامن دیکھی تینوں پارٹیسپینٹ میں، وہ یہی تھا کہ تینوں آ کر فمبل کر کے گئے. بالکل. اچھا، اور یہ کوارٹر فائنل کا راؤنڈ ہے اور اس میں یہ بات بارہا بتائی ہے کہ جب سمجھ کر یاد نہیں کریں گے تو بھولیں گے، اس کے بعد پھر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ دوبارہ کنٹینیو کر سکیں. اس کے بعد پھر آج کی جو تقریریں پوری بھی نہیں کی، اور آپ لوگ پریشر لیتے ہیں نا، تو اس وجہ سے آپ لوگ بھولتے ہیں زیادہ تر یہاں پر آ کر، کہ ایک ٹی وی چینل کا جو پریشر ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ بھول جاتے ہیں، اور یہاں پر آپ لوگ ریوائز کر رہے ہوتے ہیں بار بار. تو آج کی جو ہمارے تقریری مقابلے کے فاتح ہیں ان کا تعلق گریسفل سے ہے. عبداللہ ارشد. عبداللہ ارشد، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اچھا عبداللہ، آپ کی ایک غلطی یہ تھی کہ جو کنواں تھا وہ حضرت حسین نے نہیں خریدا تھا، حضرت عثمان نے خریدا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، ہم کافی دنوں سے ایک ہی میسیج دے رہے ہیں جناب صدر والا، تو یہ کس طرح سے ٹھیک ہوگا؟ یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ اساتذہ باقاعدہ جو اردو کے اساتذہ تک ہیں وہ بھی اردو جب بول رہے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کے تلفظ کی غلطیاں کرتے ہیں. اب جب ہم عمومی طور پر غلطیاں کریں گے عام بول چال میں تو پھر یہی بچوں کو یہ علم ہی نہیں کہ صدر اور صدر میں فرق ہے. اور ابھی جو تقریر کا ہم رزلٹ بنا رہے تھے تو مطلب بچہ جیت گیا، بس وہ اس لیے جیتا کہ آج پوری تقریر کر لی. باقی اس نے خدمت خلق 6 دفعہ بولا تو 6 دفعہ اس نے غلط پڑھا، پھر غلام کو غلام پڑھا. اب یہ عمومی غلطیاں، یا ایک طرف بالکل ہی منصوب ہے کر رہے ہیں تو دوسری طرف غین کو گاف بنا رہے ہیں. تو بیسیکلی عمومی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ کلی طور پر ہم اردو زبان بولتے ہیں تو ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم دوسری زبانوں یا دوسری مثال کے طور پہ میں سمپل سی بات یہ کہتا ہوں کہ ہندی ڈراموں کو دیکھتے ہوئے یہ ایک فیشن ہو گیا، خا جو ہے خالہ کو ہم کھالا بولتے ہیں. اس طرح کی تلفظ کی بہت ساری غلطیاں ہم نے نا دوسری زبانوں سے چیزوں سے اڈاپٹ کر لی ہیں. اب اس کا نقصان یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے غلط ہے بالکل. تو اس وجہ سے ہم کیونکہ ہمارے لاشعوری طور پہ ہمارے ذہن میں بیٹا ہوئے یہ صدر ہی ہے، صدر ہوتا. تو اس طرح اور بھی غلطیاں ہیں، امید ہے کہ بچے سیکھیں. عظمت بھائی، آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر جو ہے وہ آپ ورک کرتے ہیں جو کسی بھی بڑے برانڈ کے لیے، وہ اسکولز کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے کرتے ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کچھ سال پرانے بچوں میں اور نئے بچوں میں کس طرح سے کام کو چینج کرنا پڑا ہے؟ پہلے کچھ الگ کام تھا، جس طرح سے کوئی پپٹ شو ہوتا تھا اس طرح سے، اور اب کی ایکٹیویٹیز میں کیا فرق پڑا ہے اس میں؟ اب جدید دور ہو گیا ہے. دیکھیں ایک ذکر کر دوں گی سلیم بھائی کا. سلیم بھائی جو ہیں وہ میرے محسن بھی ہیں، انہوں نے میرے ساتھ کافی سارے ایونٹس کنڈکٹ کیے ہیں. دا گریسفل اسکول کے بچے ہمیشہ ایک اچھی پرفارمنس دیتے ہیں.
اور جتنے میرے ایونٹس کروائے ہیں اس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن ہمیشہ ایک اسکول کے بچوں نے لی ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے اسکول کے بچوں کافی محنت کرتے ہیں اور اس پہ کافی کام کرتے ہیں. جو آپ نے فرق کی بات کی اس کے اندر جو چیزیں چینج ہو گئی ہیں, تو اب ٹیکنالوجی کا دور ہے, AI کا دور ہے. اس حساب سے جو آگے ہم جو پلاننگ کرتے ہیں اسکول کے حوالے سے کوئی ایونٹس کرنا ہے, وہ چیز کرنا ہے, تو اس کو دیکھتے ہوئے وہ ایونٹ پلان کیا جاتا ہے کہ تاکہ اس سے بچہ بور نہ ہو اور وہ اس میں انوالو رہے. بالکل, یعنی اب نئے جدید دور کے حساب سے جس طرح سے کمپیوٹرائز بچے آ رہے ہیں تو ان کو اسی طرح سے انٹرٹین کرنا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے بالکل ایسا ہی ہے. اس کے ساتھ ایک میسج سر میں آپ سے جانا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب, کہ رمضان ہے اور اس کے بعد ہمیں یہ نہیں بھولنا کہ ہمیں ڈائٹ کو فالو کرنا ہے لوگوں کی, کیونکہ مسئلے مسائل وہی ہیں, وہی شوگر ہے, وہی BP ہے. تو ایسا کوئی میسج جو آپ ہماری عوام کو دینا چاہیں ہمارے پلیٹ فارم سے. شکریہ. آگے میں وہی بات کروں گا کہ احتیاط کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, احتیاط جو نا ہر جگہ میں کرنا چاہیے, بول چال میں, کھانے پینے, گھومنے پھرنے, ہر ایک چیز میں احتیاط ہے. ٹھیک ہے, بس اتنا میں کہوں گا. جی ڈاکٹر صاحب, ہم دیکھتے ہیں آج کل کے دور میں ینگسٹر جتنے ہیں, ہم اگر کسی کارڈک ہاسپٹل جائیں تو ہمیں وہاں پہ ایک بڑی تعداد جوانوں کی دیکھنے کو ملتی ہے. تو اس کی کیا ریزن ہے؟ اس میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی نشے میں نہیں ہوتے, نہ وہ اسموکنگ کرتے ہیں, نہ وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ ٹوبیکو کو یوز کرتے ہیں, لیکن پھر بھی یہ بیماریاں جو ہیں ہم زیادہ تر دیکھ رہے ہیں کہ جوانوں میں یہ زیادہ ہو رہی ہیں, خاص طور پہ ہارٹ کی پرابلمس. جنک فوڈ ہے, صرف جنک فوڈ مین چیز یہ. دوسری بات یہ ہے کہ پیرنٹس بھی کوشش نہیں کرتے ہیں, بس جلدی سے اس سے فوڈ پانڈا سے آرڈر کر کے, مطلب وہ تکلیف میں کرتا ہے. حالانکہ اچھی بات یہ ہے کہ والدین گھر میں خود بنائے. ٹھیک ہے نا, چیز صحیح استعمال ہوگی. اب وہ وہاں پہ کس طرح بنا تو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. مین وجہ یہی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, اس کی اگر ہم کوئی چیز, کیونکہ رک تو سکتے نہیں ہم, اس سے احتیاط, ایک جوان ہے میں ہوں یا محمود بھائی ہے, ہم جیسے لوگ رک تو سکتے نہیں ہیں, احتیاط کیا کی جائے اس کے لیے؟ خیر کثیر کے لیے شر قلیل قبول کرنا پڑتا ہے. یہ دنیا کی ایک مسلم حقیقت ہے. یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی احتیاط کریں, بچے بھی احتیاط کریں گے. جب پیرنٹس خود احتیاط نہیں کریں گے, وہ خود تکلیف نہیں اٹھائیں گے, تو بچوں کے لیے تو بڑے آسان رہتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے ہم کولڈ ڈرنکس زیادہ استعمال نہیں کرتے, جنک فوڈ زیادہ استعمال نہیں کرتے. بچوں کے لیے اس میں ان کے ٹیسٹ برڈ جو ہے نا وہ الگ ڈیولپ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ جو ذائقہ ہمیں دیسی چیزوں میں ملتا ہے نا, ان کو کھانوں میں مزہ نہیں آتا ہے. دوسری بات یہ کہ فروٹ وغیرہ کا استعمال بہت کم کرتے ہیں, نیچر چیزوں کا استعمال بہت کم کرتے ہیں, اور جو چیزیں بچے کھاتے ہیں ہم تو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اچھا, ہم کل ایک شاہ فیصل صاحب جو CEO موو فارما کو, ان سے بیٹھے ہوئے ہم ایک چیز ڈسکس کر رہے تھے کہ کولڈ ڈرنکس کا اگر ہم دیکھیں تو کیا ڈائٹ کولڈ ڈرنک جو ہوتی ہے وہ کچھ نارمل کولڈ ڈرنک سے زیادہ کم نقصان دیتی ہے؟ ایک گلاس کولڈ ڈرنکس میں اگر وہ مطلب ڈائٹ نہیں نارمل, اس میں 8 چمچ شوگر 8 چمچ موجود ہوتا ہے اور نقصان دہ ہوتا ہے. 1 چمچ ہضم کرنے کے لیے بندے کو کتنا کلومیٹر بھاگنا پڑتا ہے, اور وہ ہضم ہی نہیں کرتے ہیں. اس کا ٹیسٹ اسی سے آتا ہے. اور پھر ہمارے ہاں ایک یہ ہے کہ مطلب ہم معدے کی تیزابیت کو کم کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے کولڈ ڈرنک پیتے ہیں, کیونکہ اس میں کوئی ایسا راکٹ سائنس نہیں. وہ کیا ہوتا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے نا اس کو ٹھنڈا کیا ہوتا ہے, جب معدے میں چلا جاتا ہے وہ گرم ہو جاتا ہے, اور ڈکار آتی ہے, ڈکار آتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ کھانا ہضم ہو گیا, کیونکہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ گرم ہو گیا اور گیس کی شکل میں باہر آ گیا. بالکل ایسا ہی, یعنی ہم ایک بیماری کو جو ہے وہ دوسری بیماری سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو کہ ممکن ہی نہیں ہے. ممکن نہیں ہے, لیکن لوگوں کا ایک سوچ بنی ہوئی ہے کہ جی اگر ایسیڈیٹی ہوئی ہے یا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو فوراً جو ہے کولڈ ڈرنک پی لی جائے اور اس سے جو ایسیڈیٹی ٹھیک ہو جائے گی. بھائی دیکھو, کاربن ڈائی آکسائڈ وہ خود ایسیڈیٹی کی طرف جاتا ہے, وہ خود ایکسٹرا نقصان دیتا ہے, آپ کا مسئلہ حل نہیں کرتا ہے, وہ اب ڈبل نقصان کرتا ہے آپ کو, اور بہت ساری بیماری اس سے پھیلتی ہیں. چلیں سر, اگر ہمیں کبھی ایسیڈیٹی ہوتی ہے, نہیں ہم نے کولڈ ڈرنک چھوڑ دی, پھر کیا کرنا اس کے علاوہ؟ کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا کیا, جب ایک بندے کو ایسیڈیٹی ہو گئی ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ریکول استعمال کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. چلو جب ہم ریکول پہ آ گئے محمود بھائی, آپ سے کن بیماریوں کے لیے, خاص طور پر معدے کے ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے, کوئی اور پرابلم معدے کی, کیونکہ ایک مسئلہ تو ہوتا نہیں ہے, بہت سارے مسائل ہیں معدے کے, تو کن مسائل کے لیے ریکول سیرپ جو ہے وہ مفید ہے؟ آج کل کا جو سب سے ٹاپ کا مسائل ہے وہ ہے رات کو, مطلب ہم کھا کے فوراً سو جاتے ہیں, اچانک سے ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یار عجیب فیل ہو رہا ہے, کہ نیند ہماری ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو ہارٹ برن میں جو پیشنٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے اینٹاسیڈ سیرپ جو ریکول ہے ہمارا بیسٹ ہے. اسی طرح ایسیڈیٹی ہے معدے کی, اس کے لیے ریکول بیسٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی آپ نے کچھ اور پروڈکٹس لانچ کیے ہیں, کاسمیٹکس کی طرف جو ہے موو فارما گیا ہے, تو اس کے بارے میں بتائیں.
अभी रिसेंटली हमने तकरीबन 6 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं स्किन की, तो उस पर भी वर्क चल रहा है हमारा, और इंशाल्लाह पाइपलाइन में है तकरीबन अभी हमारे प्रोडक्ट, इसमें सन ब्लॉक भी है हमारे पास और हेयर सीरम भी हैं, काफ़ी ब्राइटिंग क्रीम भी हैं, तो लगे हमें अभी इसी पाइपलाइन में ये सारी। अच्छा, ये चीज़ें तो पाइपलाइन में है। हमने पिछले शो में भी मौजूद ख़वातीन हज़रात आपने महमूद भाई को कहीं ना कहीं देखा होगा। महमूद भाई इतनी जल्दी वेट लूज़ किया, कितना लूज़ किया और किस तरह किया? तकरीबन अराउंड 4 महीने लगे हैं मुझे, और सर ने बोला ना कि शुगर, वाकई तो मैंने तकरीबन 4 महीने में शुगर नहीं ली और कोई ऑयली चीज़ नहीं ली। तकरीबन मैंने 27 kg वेट लॉस किया है, 44 वेट से मैं 36 पे आया हूँ। ठीक है। अच्छा, जब सेहत की बात चल रही है अज़मत भाई, मैंने देखा आपकी रूटीन एक बिल्कुल एक बैलेंस रूटीन है, बिल्कुल आप टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं। एक अभी तो आपकी मसरूफियात ज़्यादा हैं, वरना आपने एक अच्छे लंबे टाइम तक अपने काम के साथ जिम को कंटिन्यू रखा है। कितना ज़रूरी है काम के साथ साथ सेहत? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको टाइम निकालना था अपने आप के लिए, और अगर आप नहीं निकालेंगे तो फिर जाहिर सी बात है, आपने तो देखा है मुझे जब जिम करता था, लेकिन अब खैर वो टाइम नहीं निकाल पाता मैं, लेकिन आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है, जिम करना पड़ता है, ज़रूरी है भाई। इसके अलावा भी अगर आप जैसे जिम नहीं करते तो मैंने आपको देखा है कि आप टाइम से सोते हैं और अपने टाइम से उठते हैं, खाने का ख्याल रखते हैं। इससे लाइफ पर सेहत पर असर रहता है, या जिस तरह अगर बिल्कुल अनबैलेंस हो जाए, काम 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 करते रहे और ख्याल ना रखें, उससे फिर क्या होता है? बिल्कुल ऐसे ही है। आपको अपनी इस टाइम पर सो जाता हूँ मैं, आपको पता है बात ही, लेकिन ये कि ज़रूरी है कि अपना आप ख्याल रखें और अपना रूटीन आपका जो है ना वो बिल्कुल ही सोने का और उठने का वो प्रॉपर होना चाहिए, काम का वक्त होना चाहिए, उस टाइम आप काम करें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम ना करें ताकि आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। बिल्कुल, क्योंकि अभी मज़ीद ख़वातीन हज़रात जो टाइम हो रहा है वो अज़मत भाई के सोने का टाइम है। अच्छा, सेहत की बात चल रही है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ दो सेहत मतलब हमारे जजेस मौजूद हैं। आप दोनों जिम करते हैं? सेहत देख के लग रहा होगा खैर ज़रूरी चीज़ है, मतलब जिम नहीं, जैसे वॉकिंग वगैरह हो गया। नॉर्मली उन्होंने एक बात की कि हम खा के डायरेक्ट सो जाते हैं, उम्मी तौर पे हमारे यहाँ आदत नहीं है। अगर आप सुन्नत से भी देखें तो यही है कि रात में कम खाना चाहिए और साथ में चहलकदमी कर लेनी चाहिए। उम्मी तौर पे हमारा रवैया ये होता है कि हम कुछ मिसाल के तौर पर जिसे हम मिड नाइट क्रेविंग कहते हैं, अभी एक नॉर्मल है हमारी जनरेशन में, मिड नाइट 2-3 बजे वो भी फास्ट फूड मंगवाया, खाया, बैठ गई और कोल्ड ड्रिंक पी और सो गए। सो ये जो मेडिकली तो वो डॉक्टर्स और क्या कहते हैं मेडिकल एक्सपर्ट्स बताएंगे, बट नॉर्मली आप देखें बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। अगर फास्ट फूड नहीं भी तो खा के डायरेक्ट सो जाना, कुछ चहलकदमी ना करना, तो उससे ये है कि आपके निज़ाम हाज़मा में बिल्कुल। अच्छा, अनस मिरानी साहब, एक मैसेज, एक सवाल आप लोगों से आपसे है मेरा। आज आपका और हमारा साथ यहीं तक था, कल से आप माशाल्लाह इत्तिकाफ़ के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर में अल्लाह ताला के मेहमान होंगे। एक मैसेज आने वाले लोगों के लिए, जो आने वाले कंटेस्टेंट हैं उनके लिए, आपकी तरफ से रमज़ान के हवाले? जी बिल्कुल। एक सबसे पहले जब हम पहले दिन से साथ हैं तो एक बेहतरीन जो है प्रोग्राम को इनेकाद भी किया गया, और इसके लिए जितने भी पार्टनर्स थे उनका भी बेहद शुक्रिया, क्योंकि बच्चों का टैलेंट यहाँ पर आकर, ये अलग बात है कि कोई एक जीत के जाता है या नहीं जीत के जाता, यहाँ पर टैलेंट इतना आ रहा है पूरे कराची से, वो एक बहुत बड़ी बात है। एक बड़े उसके साथ अल-आबिद एजुकेशन सोसाइटी का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। और इसके अलावा ये बात है, जितने भी पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, आप लोग बस, हम लोगों की अक्सर यही बात होती है कि आप लोग बस अपना कंटेंट खुद लिखें। जब आप खुद लिखेंगे, भले कैसा भी लिखें, लाजमी नहीं है कि कोई आप बहुत हाई फाई लिखें, यहाँ पर बहुत अदीब बैठे हैं जो आपको जज कर रहे हैं, नहीं। कंटेंट के 0.5% नंबर है, तो आप अपना कंटेंट खुद लिखेंगे, डिलीवर करेंगे, अच्छी डिलीवरी होगी तो इससे आपकी जो है पोजीशन भी बनेगी। और बाकी एक ही कोई जाता है, फाते होता है, जिस तरीके से आज के अब्दुल्ला थे फाइनलिस्ट सेमीफाइनल के लिए, तो आगे जो भी पार्टिसिपेंट आ रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। बहुत शुक्रिया। हमारे ने बहुत प्रोफेशनल तरीके से जो है एक प्रोग्राम को आप दोनों भी जो है मुबारकबाद करता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे जजेस का। आज़म साहब, आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपके टाइम देने का शुक्रिया। मूव फार्मा से हमारे साथ महमूद हमीद मौजूद थे। आप सब मेहमानों का बेहद शुक्रिया। मौजूद ख़वातीन हज़रात, यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, और कल एक नए टॉपिक, नए मेहमानों के साथ मेट्रो 1 न्यूज़ पर रोज़ाना की तरह रात 10 बजे आपसे मुलाकात होगी। जब तक आपका और हमारा अल्लाह ने के बाद।